رب ذوالجلال کا شکر احسان ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اس کی کہ ہمارے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اور پوری امت کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے عبادت کے اعتبار سے، تراویح کے اعتبار سے، روزوں کے اعتبار سے، قرآن کریم کی تلاوت کے اعتبار سے، صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ، ان تمام اعتبار سے اللہ رب ذوالجلال اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں امت کے ثواب کو، اجر کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینے کے فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، ضبط کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ صدقات اور خیرات کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رمضان، روزے کے مہینہ، روزہ وہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں کہ روزے کا بدلہ بندے کو ہم خود دیں گے، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے بھوکا، پیاسا اور اسی طرح بہت سی خواہشات اور لذات سے میرا بندہ دور رہا، اور اس نے بھوک پیاس برداشت کی، یہ کس کے لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا بدلہ خود دوں گا روزے کا، کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں رمضان میں تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل و انعام سے خود بندے کو بدلہ دیں گے رمضان کے روزوں۔ انسان کی زندگی کھانے پینے پر ہوتی ہے۔ کوئی آدمی ناشتے کا جو اس کو وقت ہے، کھانے کا جو وقت ہے، پینے کا جو وقت ہے، اگر اس وقت وہ چیز نہ ملے تو انسانی فطرت ہے کہ وہ پریشان ہو جائے، بھوک پیاس کی وجہ سے برداشت سے باہر کبھی ہو جائے۔ اللہ نے انسان کے جسم کا نظام بنایا ہے کہ اس کو جب ضرورت پڑتی ہے تو بدن اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے زمین پر جو بندے کے لیے رزق تیار کیا ہے وہ رزق اس کو ملتا ہے، اس کے بدن کو، تو اس کے بدن کو راحت ملتی ہے۔ اب پورا رمضان کا مہینہ یہ سحری کھانے کے بعد اس نے نیت کر لی کہ شام تک، جب تک کہ مغرب کی اذان نہ ہو، ہمیں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، منہ میں کوئی چیز حلق میں ہمیں نہیں ڈالنی ہے، خواہشات سے دور رہنا ہے اور بری باتوں سے دور رہنا ہے۔ پینے کی شکل ہو یا کھانے کی شکل ہو یا خواہشات، اپنی بیوی سے اس کو ملنا اس وقت جائز نہیں ہوتا جب روزے کی حالت میں۔ تو یہ تمام چیزوں کی اس نے پابندی کر لی، اپنے آپ کو روکے رکھا، اندر سے تقاضا بھوک کا ہوا، پیاس کا ہوا، خواہشات کا ہوا، اس نے سب کو دبایا اور اپنے آپ کو یہ سمجھایا، نفس کو، کہ ایک اللہ کا خوف اور ڈر، تو نے اللہ کے لیے روزے کی نیت کی ہے، بندوں کے لیے نہیں کی ہے بلکہ اللہ کے لیے کی ہے، لہذا تجھے رکنا پڑے گا مغرب کی اذان تک۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کی خوشی کا موقع جو بتایا حضور نے، کہا ایک خوشی کا موقع افطار کا ہوتا ہے، جب افطار کا دسترخوان لگ جاتا ہے تو اس وقت روزہ دار بیٹھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، ابھی نہیں کچھ کھا رہا ہے، اور ایک خوشی اس کے اوپر ہے کہ میرا روزہ مکمل ہو رہا ہے، اور ابھی ہم پانی پئیں گے، کھجور کھائیں گے اور تمام چیزیں کھائیں گے، اور فرحت اس کو محسوس ہوتی۔
تو یہ فرحت جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے. تو اللہ خوشی دیتا ہے، فرحت دیتا ہے. کب؟ جب روزہ کے افطار کا وقت ہوتا ہے، اور پھر یہی روزہ کا جب بدلہ ملے گا تو اس کو بہت فرحت ملے اور بہت خوشی ہوگی کہ اللہ کے ہاں روزے کا بدلہ ہے. اس لیے روزہ بہت بڑی نعمت. اللہ تعالیٰ بار بار رمضان شریف کے لاتے ہیں اور بندوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہو جاتا ہے، انعام ہو جاتا ہے. بہت سے بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو روزہ نہیں، ان کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے آئندہ سال کا روزہ ان کو نصیب نہیں ہوتا. یہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام اور شکر کی بات ہے کہ جن کو رمضان کے روزے میسر آ جائیں تو رمضان کی تراویح ان کو مل جائے اور صدقہ اور خیرات کرنے کو وہ گھڑیاں اور وہ اوقات مل جائیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور شکر کی بات ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت سے نوازا کہ اس کے اجر اور ثواب کو رمضان دے کر اس کے اجر و ثواب کو بڑھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رمضان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہم نے روزے جو فرض کیے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تقویٰ تمہارے اندر آ جائے. کہ اللہ نے قرآن کریم میں روزے کی وجہ بتائی کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تم متقی ہو جاؤ. لعلکم تتقون. اس کا مطلب کیا ہے کہ رمضان کا روزہ کوئی رکھے اور اسے تقویٰ حاصل ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی تقوی کا جوڑ اور رمضان کے روزے کا جوڑ کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ روزہ 3 چیزوں کا نام. کھانا، سحری کے بعد نہ کھانا ہے، مغرب تک نہ پینا ہے، اور نہ اپنی شہوت پوری کرنی. تو اس نے اپنے آپ کو روزے روکے رکھا. بہت سے لوگ روزہ رکھ کے روزے کے علاوہ دنوں میں جو وہ برائی کا کام کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیتے. شراب پینے والے کہتے شراب رمضان میں نہیں پئیں گے، روزہ رکھنا ہے. جوا کھیلنے والے وہ نیت کر لیتے ہیں کہ رمضان بھر ہمیں جوا نہیں کھیلنا ہے اور ہمیں روزہ رکھنا ہے. یعنی ہر شخص جو روزہ رکھ لیتا ہے اس سے روزے کی حالت میں بہت سی برائیاں چھوٹ جاتی ہیں اور وہ پرہیز کرتا ہے. رمضان میں اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ ہمیں وہ نہیں کرنا. یعنی اس کو روزانہ وہ کام برائی کا کرتا تھا، روزانہ اس میں ملوث رہتا تھا، لیکن روزہ رکھتے ہی اس نے نیت کر لی کہ ہم کو یہ کام نہیں کرنا، برائی اس سے بچنا ہے. یہ تمام چیزوں سے بچنا اور اس کے علاوہ جائز حرام چیزوں سے بچنا تو ہے ہی ہے. بہت سے جائز کام تھے اس سے بھی نہیں کیا. بھائی پانی پینا تو جائز، اللہ نے پانی کو پینے سے کوئی نہیں روکا، لیکن روزے کی حالت میں پانی نہیں پیے گا. ایک جائز کام جو کر سکتا تھا لیکن روزے کی حالت میں وہ پانی نہیں پی رہا ہے، جائز کام بھی چھوڑ دیا اس نے. کھانا کھانا تو جائز ہے، اگر روزہ نہ ہو تو کھانا کھاؤ، اللہ نے منع نہیں کیا، خوب کھائے انسان. لیکن روزہ رکھنے کے بعد دن بھر وہ کچھ کھائے گا بھی نہیں، اس نے اپنے آپ کو اس سے روک لیا. جائز کام تھا کھانا، اس نے روک لیا. تو بہت سے جائز کام تھے، حرام کام سے تو بچ گیا، لیکن جائز کام جو تھے اس سے بھی اس نے اپنے آپ کو روکا کہ میں روزے سے ہوں. میں نہیں. بہت سے جھوٹ بولنے والے کہتے ہیں رمضان کے روزے کی حالت میں ہم جھوٹ نہیں بولے، نیت کر لیتے ہیں. یہ تمام چیزیں انسان نے جو اپنے آپ کو نیت کی اور اس سے بچ گیا اللہ کی نافرمانی سے، جو اور دنوں میں وہ نافرمانی کرتا تھا لیکن روزے کی حالت میں اس نے نافرمانی نہیں کی، بچ گیا، اسی کا نام تقویٰ ہے.
اسی کا نام تقویٰ ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ تو چاہتا ہے بندے سے کہ چاہے روزے سے ہو چاہے روزے سے نہ ہو، سال بھر یہ میری نافرمانی نہ کرے۔ اللہ تو یہی چاہتے ہیں، اس کے رسول یہی چاہتے ہیں، اور تمام رسولوں کی آمد، تمام نبیوں کا، پیغمبروں کا اس دنیا میں آنا یہی مقصد ہے کہ جو بندے نافرمانی کر کے اللہ کی، رب العالمین کی نافرمانی کر کے اس سے دور ہو جاتے تھے، اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا، رسولوں کو، کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ اور ان کو بتاؤ کہ میری نافرمانی نہ کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، مجھ پر یقین رکھیں، ایمان رکھیں، ہر وقت میں ان کے ساتھ رہتا ہوں اور میرا کہا مانیں اور چلیں۔ بس یہی اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا انسان سے کہ یہ دنیا میں بھیجا گیا، زمین پر تو یہ نافرمانی نہ کرے، یہی مقصد۔ تو اللہ تو ہر وقت چاہتے ہیں کہ بندہ نافرمانی نہ کرے، لیکن روزہ رکھ کر بھی، مزید روزہ رکھ کر اللہ چاہتے ہیں کہ اب روزہ جب رکھ لیا تو بالکل اس کے لیے نافرمانی کرنا کسی حالت میں جائز نہیں ہے، اس کے لیے بڑا نقصان دہ ہے یہ نافرمانی کرنا روزہ رکھنے کے بعد۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ جب رکھو گے تو اس کا مقصد تقویٰ تمہارے اندر آ جائے، کیونکہ بہت سے جائز کام تم کو چھوڑنے پڑیں گے روزے کی حالت میں، جو تمہارے لیے جائز تھے وہ جائز کام تم کو چھوڑنے پڑیں گے، یاد رکھو۔ اس لیے روزہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رمضان کے مہینے کی جو قدر نہ کرے، رمضان کے مہینے میں بھی دن میں وہ کھا پی رہا ہے، اللہ کا ڈر و خوف نکل رہا، اور رمضان کے مہینے میں کھلم کھلا کھا رہا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں رمضان میں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، دو طرح کے، ایک تو روزہ نہیں رکھتے، شرمندہ ہیں تو وہ چپکے سے کھاتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتا، کھلم کھلا کھا رہا۔ پکڑ دونوں کی ہے۔ کسی کو کوئی عذر ہو، کہ عذر ہے، بیماری ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، سفر میں ہیں، اللہ نے خود اجازت دے دی، اللہ نے خود کہہ دیا کہ تم اگر ایسی پوزیشن میں، ایسی کنڈیشن میں ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، مریض ہو، یہ سفر پر ہو، سفر شرعی 80 کلومیٹر کا سفر ہے، جانا ہے، اب چاہے جتنا 80 کے بعد چاہے جتنا لمبا ہو، یہ سفر شرعی کہلاتا ہے۔ یہاں اللہ نے دو رعایتیں کی ہیں کہ جب اتنا لمبا سفر ہو تو بندہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا، عصر کی نماز، ظہر کی نماز، عشاء کی، اللہ نے ڈسکاؤنٹ کر دیا، رعایت کر دی۔ اور اگر رمضان کا مہینہ یہ ہے تو اللہ نے کہا چل روزہ مت رکھ، سفر پہ ہے، دقتیں ہوں گی، میرا فریضہ ہے، فریضہ تو ہے لیکن روزہ نہ رکھ ابھی، بعد میں جب سفر پہ آ جانا، رمضان میں آ گئے تو رمضان تو چلی رہا لیکن عید کے بعد اس کی قضا کر لینا، یا کسی اور مہینے میں جو آسان ہو قضا کر لینا۔ اللہ نے خود رخصت عطا فرمائی کہ مریض اور سفر پہ جانے والے کے لیے اجازت ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، لیکن کوئی مریض بھی نہیں ہے، سفر پہ بھی نہیں ہے، اور رمضان کا مہینہ اسے مل گیا، اب وہ کوتاہی کر رہا ہے، آناکانی کر رہا ہے، اس نے روزہ چھوڑنے شروع کر دی، شرمندگی کی وجہ سے وہ گھر میں کھا رہا ہے، یا کھلم کھلا نڈر ہو گیا، اس کو کوئی پرواہ نہیں دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اور کھلم کھلا کھا رہا ہے، دونوں پکڑے جائیں گے، دونوں کے قانون کے خلاف چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو ہٹے کٹے ہیں، کوئی مریض بھی نہیں، کوئی سفر بھی نہیں، اور پھر روزہ نہ رکھیں،
حضور اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جاؤ بھائی نہ رکھو تو تمہاری پکڑ یہ ہے سب سے بڑی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عیدگاہ میں، میری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے. حضور اتنا ناراض ہے کہ تم ہٹے کٹے ہو، صحت بھی ہے اور اس کے ساتھ سفر پہ بھی نہیں ہو، اور اس کے بعد یہ دونوں باتیں تمہارے اندر نہیں ہیں، بالکل صحت مند ہو، صحیح سالم ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، پھر تم نے روزے میں کوتاہی کی اور رمضان گزر گیا لیکن تم غافل رہے. حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگ میری عیدگاہ نہ آئے، ان کو عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا غصہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحت مند ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھتے اللہ ان لوگوں سے بہت ناراض ہوتے اور ان کے لیے مہلت دے دی جاتی، ڈھیل. اس سے بڑا بدنصیب اور محروم کون شخص ہوگا کہ سیزن کا مہینہ آئے، سہالت اس کی آ جائے، رحمت الہی انتظار کر رہی ہے کہ میرا بندہ میرے دربار میں آئے، روئے گڑگڑائے، میں اسے معاف کر دوں گا، اس کی توبہ قبول کروں گا اور اس کے روزے کو قبول کروں گا، اس کی تراویح قبول کروں گا اور اس کی قرآن کی تلاوت قبول کروں گا، لیکن اس کو ہوش نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بہت ناراض ہوتے ہیں، اللہ بہت غصہ ہو جاتے ہیں ایسے بندوں سے. پھر ایسے بندوں کا حال کیا ہے؟ برکتیں اٹھا لیتا ہے، اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں اس بندے سے، اللہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ سرگرداں پھر رہا ہے، اس کا کوئی فرسان حال نہیں. یہ اس کے لیے خیر، اس کے لیے دنیا میں سزا ہے، آخرت میں کیا سزا ہے؟ جو بہت سخت سزا ہے، بڑی سخت سزا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ یاد رکھو کہ یہ رمضان کا مہینہ خالی نہ جائے. رمضان کے مہینے میں ایک تو رمضان کے روزے تو رکھنے ہی ہیں، اس کے ساتھ تراویح عبادت بنا دی اللہ نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، حضور نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھی، عشاء کے بعد، فرض کے بعد حضور نے 3 دن نماز پڑھی 20 رکعت. ایک دن پڑھی تو مجمع جو تھا وہ بڑا مزہ آ گیا اس کو کہ یہ تو، کیونکہ صحابہ تو شوقین رہتے تھے کہ کوئی نماز کا موقع ملے. حضور کے پیچھے اب نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی تو اور مزہ آیا. دوسرے دن مسجد بھر گئی، حضور نے دیکھا کہ اور مجمع بڑھ گیا، 20 رکعت پڑھائی حضور نے، یہ حدیث میں آیا ہے. تیسرے دن مسجد کے باہر لوگ آ گئے، اتنا شوق اور جذبہ ان کو اندر بڑھا اور تعداد بہت بڑھ گئی. لوگ مسجد کے باہر، مسجد کھپا کھپ بھری ہوئی ہے. حضور نے یہ شوق صحابہ کا دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں یہ 20 رکعت تراویح صحابہ کے شوق پر کہیں فرض نہ ہو جائے. جبرائیل چونکہ آ ہی رہے ہیں، بہت سے مسائل لے کر جبرائیل تشریف لا رہے ہیں اور بہت سی ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، وحی اتر رہی ہے اور شریعت مکمل ہو رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ تراویح بھی جبرائیل کے ذریعے صحابہ کے شوق کو دیکھ کر فرض کر دی جائے تو امت پر بہت بڑا یہ ایک اور عمل آ جائے گا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن نہیں آئے. چوتھے دن حضور نے تراویح نہیں پڑھائی، معاملہ وہاں رک گیا، کیونکہ حضور کو فکر یہ محسوس ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ صحابہ کے شوق پر یہ تراویح فرض نہ ہو جائے، واجب نہ ہو جائے. کیونکہ فرض واجب کا مطلب اب ہر حال میں پڑھنا ہے، اس کو گنجائش کہیں ہے ہی نہیں. تو یہ مسائل سامنے تھے، اس لیے حضور نے تراویح چوتھے دن نہیں پڑھائی.
اب معاملہ دب گیا ہو۔ رسول پاک یاد رکھ لو یہ بات، حضور کوئی بھی کام کرتے تھے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے تھے، کچھ بھی کہتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کہتے تھے۔ لہذا حضور نے جو تراویح پڑھائی 20 رکعت، یہ بھی اللہ کا حکم تھا، لیکن صحابہ کو حضور کی فکر ہوئی کہ کہیں فرض واجب نہ ہو جائے، آپ نے روک دی، کیونکہ یہ تراویح نفل اب جب حضور نے پڑھ لی تو سنت ہو گئی، نفل نماز تھی، جب حضور نے پڑھ لی تو سنت بن گئی۔ اب سنت جب بن گئی تو یہ دور حضور اپنی زندگی میں پھر نہیں پڑھی، کہ حضور کو فکر محسوس ہوئی کہ کہیں جبرائیل اس کو کہیں مسئلہ لے کر نہ آ جائے، واجب کا یہ فرض تھا۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ یہاں بھی صدیق اکبر کے زمانے میں چونکہ اتنا حالات ایسے تھے، یہ نکل گیا 2 سال کا زمانہ تھا، 2 سال کی خلافت تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے۔ ان کے زمانے میں جب خلیفہ ہوئے اور رمضان کا مہینہ آیا تو ان کو وہ بات یاد آئی، حضرت عمر فاروق کو حضور کا وہ عمل یاد آیا کہ حضور نے رمضان میں 20 رکعت تراویح امت کو پڑھائی تھی، لیکن 3 دن پڑھائی تو روک دیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کو یہ جب یاد آیا اور پھر یہ بھی دیکھا کہ رمضان میں عشاء کی نماز پڑھ کے سناٹا ہو جاتا ہے، بڑا مبارک مہینہ، یہ تو حضور نے بھی فرمایا کتنا مبارک مہینہ ہے، بہت سی حدیثیں رمضان کی مبارک بادی کے لیے ہے کہ کتنا مبارک مہینہ رمضان کا، لیکن مسجد میں سب سناٹا، مسجد میں ارے ابراہیم بھائی آہستہ آہستہ بولو، آپ ابراہیم بھائی آہستہ بات کرو، آپ کوئی بات کرو، اس لیے کہ یہاں ڈسٹرب ہو رہا ہے تیز۔ تو حضور کا یہ زمانہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ حضور نے 3 دن تراویح پڑھائی تھی اور پھر روک دیا تھا، اور پھر مسجد میں سناٹا ہے، عشاء کے بعد ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، تو صحابہ کو بلایا، خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، اور اس وقت صحابہ میں جانتے ہو کہ عمر فاروق امیر المومنین ہیں، تو صحابہ میں عثمان غنی بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں، سعد و سعید بھی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، یہ بڑے بڑے چھوٹی کے صحابہ اس وقت موجود ہیں، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، قرآن کے سمجھنے والے، حدیث کے سمجھنے والے بڑے بڑے صحابہ، حضور کے چہیتے، یہ سب موجود ہیں، سب کو بلایا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور کہا کہ دیکھیے ہماری مسجد ابھی رمضان شروع ہو گیا، عشاء کے بعد سناٹا پڑا ہوا، اور حضور نے اپنی زندگی میں 3 دن 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی، ہاں پڑھائی، حضور نے کیوں روک دی؟ تو حضور نے اس لیے روکی کہ کہیں جبرائیل اس کو واجب اور فرض نہ کر دیں، کیونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، وہی اتر رہی تھی، اس لیے حضور نے روک دی۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ آپ جبرائیل آ رہے ہیں؟ کہا آپ تو کوئی نہیں، اب تو حضور کا وہی ختم ہو گئی۔ اب فاروق اعظم نے فرمایا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے کہ مسجدوں کو آباد کر دیا جائے، وہ عمل حضور کا جو تراویح کا شروع کر دیا جائے، اور مسجد جہاں جہاں جو مسجد ہیں قرآن کے پڑھنے والے ایک سے ایک ہیں، کھڑے ہو جائیں اور پیچھے 20 رکعت تراویح کے لیے مختلف۔ سب لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں، حضرت علی مرتضیٰ، عثمان غنی، سعد و سعید، طلحہ و زبیر، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کہا امیر المومنین آپ کی یہ رائے بالکل سچ ہے، حق ہے، اور یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھا طریقہ، اور یہ بہت اچھی بدعت حسنہ جس کو نیک طریقہ ہے، نیک طریقہ، آپ اس کو جاری کر دیں۔ سب کی رائے ہوئی، سب نے لبیک کہا، سب نے انگلی اٹھائی اور اس کو تسلیم کیا اور اس کو مانا۔ باتفاق رائے صحابہ سے اس دن سے تراویح 20 رکعت
مدینے کی ساری مسجدوں میں اعلان ہو گیا کہ امیر المومنین کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ 20 رکعت تراویح سب کو پڑھنا، اور سب کے، کیونکہ صحابہ شوقین تھے اور ان کے اندر شوق تھا، حضور کی ایک چیز رہ گئی تھی، رک گئی تھی، حضور کا وہ عمل انہوں نے تراویح کی شکل میں جاری کر دیا اور سارے صحابہ نے۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور آپ ان کے مشورے، تمام بڑے بڑے صحابہ کے مشورے سے یہ عمل جاری۔ فاروق اعظم کا یہ عمل نہیں، یہ تو حضور کا عمل تھا، لیکن جاری کرنے والے پھر سے کون ہیں؟ حضرت فاروق اعظم۔ تو سارے صحابہ کے اتفاق سے جمہور کا اتفاق، وہ بھی سنت ہوتی، وہ بھی نص قطعی ہے، جمہور کا اتفاق، اور جمہور صحابہ کا اتفاق ہو جائے، اس سے بڑا اتفاق دنیا میں کیا ہوگا؟ علی و مرتضیٰ اور عثمان غنی جیسے لوگ اس میں ہوں، سعد و سعید و طلحہ زبیر جیسے لوگ ہوں، اور جہاں اتفاق ہو جائے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا امت کا۔ لہذا ان لوگوں نے قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہوا مسجد نبوی میں اور پورے مدینے کی مسجدوں میں 20 رکعت تراویح کا، کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے رمضان میں مسجدوں میں سناٹا نہیں رہے گا، بلکہ 20 رکعت تراویح، حافظ قرآن اس میں سنائے گا اور امت اس میں سنے گی، اور اس کی فضیلت اور عبادت کا جو ثواب ہے اللہ امت کے ذمے اس نے لکھ دیا۔ اور ایک دن یہ زمانہ چلتا رہا، یہ سلسلہ اب رائے ہو گئی، شروع ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد عثمان غنی کا دور آیا، علی مرتضیٰ کا دور آیا۔ تو ایک دن رمضان کا مہینہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے، انہوں نے جیسے رمضان شروع ہوا، عشاء کے بعد تراویح شروع ہو گئی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور مسجدوں میں چونکہ جب تراویح شروع ہوتی ہے نا تو ایک بھیڑ ہوتی ہے اور ایک رونق ہوتی ہے، اور ایک ہر آدمی وضو کر کے آ رہا ہے، اور عشاء کے بعد بڑا ایک نورانی ماحول ہوتا ہے۔ یہ ماحول دیکھ کر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کیا نکلا؟ اللہم نور قبر عمر، یہ دعا نکلی۔ حضرت علی مرتضیٰ کی زبان کی دعا میں سنا رہا ہوں، اللہم نور قبر عمر کما نور مساجدنا۔ اے اللہ، یہ دعا کر رہے ہیں علی مرتضیٰ اپنے دور خلافت میں، اے اللہ عمر ابن خطاب کی قبر کو منور کر دے، جیسا کہ انہوں نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا، ہماری مسجدوں کو منور کر دیا۔ تراویح کا یہ سلسلہ پھر سے دوبارہ شروع کر کے ہماری مسجدوں کو یہ علی مرتضیٰ دعا کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، تراویح یہ سنت مؤکدہ اور صحابہ کی سنت ہے، اور تراویح 20 دن سنت ہے، یہ نہیں 29 دن۔ وہ 29 دن یعنی چاند جب تک نہ نکلے یہ پوری تراویح 20 رکعت پڑھنا سنت ہے، اور ایک قرآن پڑھنا چاہے وہ جے دن میں ختم ہو، یہ بھی سنت الگ ہے۔ تو 2 سنتیں ہو گئیں۔ تراویح میں پورا قرآن سنانا ایک سنت، صحابہ کی یہ سنت تھی، اور پورے رمضان 29 تک جب تک کہ چاند نہ نکلے تراویح پڑھتے رہنا، یہ دوسری سنت ہے، اور یہ اللہ کے رسول سے صحابہ کی سنت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دونوں نیت کریں، نہ ہم قرآن بھی سنیں گے انشاءاللہ تراویح میں، اور پورے 29 تک یعنی جب تک چاند نہ نکلے ہم تراویح کا عمل جہاں بھی رہیں گے، ہم جہاں بھی سفر پہ ہیں، گھر پہ ہیں، ہم تراویح 20 رکعت نہیں چھوڑیں گے۔ یہ صحابہ نے ہمیں یہ عمل دیا، اور ہماری فضیلت اس سے وابستہ ہے، اجر و ثواب اس سے وابستہ ہے امت کا، لہذا چھوڑنا کسی حال میں نہیں، چاہے جتنی تکلیفیں و مصیبتیں آئیں، ہم 20 رکعت تراویح آخر تک پڑھتے رہیں گے، صحابہ کی سنت۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔